بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پارس نے کہا، اپنے دونوں معمول ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں میں جس مخصوص آواز اور لہجے کے ساتھ جاتے ہو وہ مجھے سناؤ۔ اس نے اس مخصوص آواز اور لہجے کو سنایا۔ پارس نے کہا، تمہاری دماغی تکلیف کم ہو گئی ہے۔ میرا اندازہ ہے تم اگلے 1 گھنٹے تک خیال خوانی کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اپنے کسی ساتھی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکو گے، لیکن میں زیادہ وقت چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے پھر ایک بار زلزلہ پیدا کیا اور فوراً ہی اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا تاکہ وہ چیخے نہ مار سکے۔ وہ پھر شدید تکلیف کے باعث فرش پر تڑپنے لگا۔ تکلیف کے باعث رفتہ رفتہ آرام آتا ہی ہے۔ اسے بھی آرام آنے لگا، لیکن اس پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ پارس نے اسے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، کھڑے رہو، میں تمہارے دماغ میں کسی حد تک توانائی پیدا کروں گا۔ تم یہاں سے جا کر اپنی سیٹ پر آرام سے لیٹ جاؤ۔ پارس نے اس کا لباس درست کیا، اس کے بالوں میں کنگھی کی، پھر تھپک کر کہا، شاباش جاؤ۔ پارس نے دروازہ کھول لیا۔ وہ باہر نکل کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی سیٹ کی طرف جانے لگا۔ پارس پچھلی قطار کی ایک خالی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جوزف وسکی کا وہ حال کیا تھا کہ حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سیٹ پر جا کر نیم دراز ہو گیا تھا، آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پارس اس کے اندر پہنچا ہوا تھا۔ اسے نیند آتے ہی اس پر عمل کرنے لگا۔ کرونا پچھلے 3 گھنٹوں تک سوتی رہی تھی، اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس اجنبی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اسے ہپنوٹائز کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خود کون ہے۔ نہ بتانے کے باوجود ٹیلی پیتھی کی دنیا میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ سامنے والا ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، اور اس جہاز میں ایک دشمن کی موجودگی کا علم ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دشمن ناکامی کے بعد کون سی چال چلے گا، کیونکہ دشمنی ظاہر ہونے کے بعد اپنے بچاؤ کے لیے اور ایک دوسرے کو ٹریپ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں۔ وہ دشمن کیا کرے گا اور خود اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے کرونا کی حیثیت سے پہچانے۔ وہ اس پہچاننے والے کی زبان بند کر دینا چاہتی تھی۔ اس کے لیے سوچ رہی تھی اس دشمن کو اسی جہاز میں ختم کرنا چاہیے، ورنہ وہ فرینکفرٹ پہنچ کر دوسروں کو اس کے بارے میں بہت کچھ بتا دے گا۔ ایسے وقت اس نے پرائس واچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر سانس روک لی۔ چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ سانس لینے لگی تو الپا کی آواز سنائی دی، سانس نہ روکو، میں ہوں تمہاری میڈم الپا۔ وہ بولی، یس میڈم، فرمائیے۔ میں بہت دیر تک مصروف رہی، ابھی تمہاری یاد آئی تو تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم نے سانس کیوں روکی تھی؟ کیا میری سوچ کی لہروں کو محسوس کرنے لگی ہو یا کوئی اور بات ہے؟ بات کوئی بھی ہے، یہ تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں پرائس واچ کی لہروں کو قبول نہیں کرتی ہوں۔ آپ بھی میرے لیے پرائی ہیں۔ الپا نے تعجب سے کہا، او گاڈ، تمہارے خیالات سے پتہ چل رہا ہے کہ تم کسی طیارے میں ہو۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو تل ابیب میں تھی۔ مجھے فوراً بتاؤ تم کہاں ہو، کہاں جا رہی ہو۔ یہ بتانا ہوتا تو آپ سے اجازت لے کر جاتی۔ اس کا مطلب ہے تم نمک حرام ہو، اپنے ملک اور قوم سے غداری کر رہی ہو۔ میں نے تمہارا نمک نہیں کھایا ہے اور تم ہی ایک محب وطن یہودی نہیں ہو۔ میں بھی تمہاری طرح آزاد اور خود مختار رہ کر اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرتی رہوں گی۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم میری تنویمی عمل سے کیسے آزاد ہو گئی۔ میڈم، تم سوچتی رہو، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ اپنی اس نئی آزاد زندگی میں بڑے چیلنج کا سامنا ہے، مجھے اپنے کام کرنے دو، یہاں سے جاؤ۔ اس نے سانس روکی، الپا دماغ سے نکل گئی۔ وہ مسکرانے لگی۔ یہ بہت بڑی خوشی تھی کہ اس نے الپا سے نجات حاصل کی تھی۔ خوشی کے ساتھ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک دشمن اچانک ہی جہاز کے اندر پہنچ گیا۔ وہ فوری طور پر اپنے بچاؤ کے لیے چند چیزیں ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس کے پرس میں ایک چھوٹا سا پستول تھا، ایک چھوٹی سی شیشی میں اعصابی کمزوری کی دوا تھی۔ سر کے گھنے بالوں کے اندر اس نے ایک ہیئر پن چھپائی تھی۔ وہ پن زہریلی تھی۔ وہ جسے چھوتی وہ رفتہ رفتہ کمزوری محسوس کرتا، پھر انتہائی کمزوری میں مبتلا ہو کر مر جاتا۔ وہ سوچ رہی تھی فرینکفرٹ پہنچ کر ایسی اور چند چیزیں خریدے گی۔ پارس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنا لباس اور سر کے بال درست کرتے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ الو کا پٹھا، مجھے کمزور سمجھتا تھا۔ میں نے ایسی پٹائی کی ہے کہ صبح تک اٹھ نہیں سکے گا۔ وہ گھور کر بولی، کیوں بڑبڑا رہے ہو؟ پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں بتانے آیا ہوں، جو بھی تمہارے پاس آ کر بیٹھا ہوا تھا نا، میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ وہ چونک کر بولی، کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے وہی تھا، میں ٹوائلٹ میں جانے لگا تو مجھے دھکا دے کر پہلے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتا، پھر یہ ٹوائلٹ کا معاملہ تھا، دیر ہو جاتی تو میری پتلون خراب ہو جاتی۔ میں نے اس کی اچھی طرح پٹائی کر دی۔ اس کی ناک سے اور بانچوں سے لہو رسنے لگا، اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ کر چلا گیا۔ وہ دیکھو ایسے پڑا ہے جیسے بے ہوش ہو گیا ہو۔ کرونا نے اپنی قطار کے آخری سرے پر دیکھا۔ جوزف وسکی اپنی سیٹ پر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کا پاگل ہم سفر درست کہہ رہا ہے۔ اس نے سوچا، اگر واقعی اس کا سر چکرا گیا ہے تو دماغی طور پر کسی حد تک کمزور ہوگا۔
میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا، مجھے آزمانا چاہیے کہ یہ پاگل سچ کہہ رہا ہے یا ڈینگے مار رہا ہے۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی جوزف وسکی کے اندر پہنچ گئی۔ وہ اسے محسوس نہیں کر رہا تھا، پورس کی مرضی کے مطابق جوزف وسکی کے خیالات کہہ رہے تھے کہ پاگل جوان نے ٹوائلٹ میں اس کی پٹائی کی ہے اور اب وہ مار کھا کر کمزوری کے باعث سو رہا ہے۔ وہ خوش ہو گئی، اسے ایسی خوشی مل گئی جیسے دعا مانگے بغیر ہی خزانہ مل گیا ہو۔ ابھی وہ اس دشمن کو کسی طرح ہلاک کر کے اس سے نجات حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگرچہ اسے ہلاک کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آ سکتی تھیں، تاہم اپنی سلامتی اور رازداری کے لیے دشواریوں سے گزرنا ہی پڑتا۔ اب ایسی کوئی دشواری نہیں رہی تھی، دشمن خود ہی اس کی جوتیوں تلے آ گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر پارس کو دیکھا، وہ ذرا سہم کر پیچھے ہٹ کر بولا، یہ اپنا مسکراتا ہوا منہ میرے قریب نہ لانا، اب میں عزت پر حملہ نہیں کرنے دوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم بہت اچھے ہو، میری ایک بات مانو، میں ذرا آدھے گھنٹے تک آنکھیں بند کیے سوتی رہوں گی، مجھ سے بالکل بات نہ کرنا۔ صرف آدھے گھنٹے تک کیوں سونا چاہتی ہو؟ میں تمہیں گانا سناؤں گا تو صبح تک سوتی رہو گی، میں پھر کبھی تمہارا گانا سنوں گی، ابھی مجھے آدھے گھنٹے تک ڈسٹرب نہ کرو۔ پارس مان گیا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے جوزف کے دماغ میں پہنچ گئی، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگی۔ اس نے آرمی کے ریکارڈ روم میں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ہسٹری پڑھی تھی۔ یہ اس کی پہلی جیت تھی کہ وہ تیجپال کی ٹیم کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کے اندر پہنچ گئی تھی اور کسی رکاوٹ کے بغیر اسے معمول بنا رہی تھی۔ پارس بھی تنویمی عمل کے دوران میں موجود تھا، کرونا کی سوچ میں اسے سمجھا رہا تھا کہ کون کون سی اہم بات جوزف کے دماغ میں نقش کرنا چاہیے۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق یہی کر رہی تھی۔ اس نے جوزف کو حکم دیا، تم یہ بھول جاؤ گے کہ تم نے مجھ پر ایک ناکام تنویمی عمل کیا تھا، تمہیں یہ یاد رہے گا کہ مجھے ہپنوٹائز کرنا چاہتے تھے مگر تمہیں موقع نہیں ملا، تم فرینکفرٹ پہنچ کر میرا تعاقب کرنا چاہو گے مگر مجھ سے دور ہو جاؤ گے، تمہیں یہ کبھی یاد نہیں آئے گا کہ ایک پاگل جوان نے کبھی تمہاری پٹائی کی تھی، تم عارضی طور پر کمزور ہو گئے تھے اور میں نے تم پر تنویمی عمل کیا تھا، تم تنویمی نیند پوری کرنے کے بعد جاگو گے تو میرے عمل کو بھول چکے ہوگے۔ وہ اس کا معمول اور محکوم بن چکا تھا، آئندہ اس کے تمام احکامات کی تعمیل کرنے والا تھا۔ وہ تنویمی نیند سو گیا۔ اس عمل میں تقریباً 1 گھنٹہ صرف ہوا کیونکہ وہ تیجپال کی پوری ٹیم کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی تھی۔ اب وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی لیکن پارس نے اسے اسی طرح لیٹے رہنے اور سوچتے رہنے پر مائل کیا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق اپنے آئندہ دنوں کے متعلق سوچنے لگی۔ مجھے فرینکفرٹ پہنچنے کے بعد کیا اسی شہر میں رہنا چاہیے؟ اس کے عزائم ہمیشہ سے بلند رہے تھے۔ وہ بہت پہلے ہی یہ مستقیم ارادہ کر چکی تھی کہ ایک دن آزادی حاصل کرے گی اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گی۔ ایسی زندگی گزارتے وقت جانے کیسے کیسے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے ٹکراؤ ہوگا۔ اس نے تمام اہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں بڑی تفصیلی معلومات حاصل کی تھیں۔ اس نے سوچا تھا کہ کسی بڑے ملک میں جا کر وہاں کے حکام اور آرمی افسران کو رفتہ رفتہ اپنے زیر اثر لائے گی اور خود کو ظاہر کیے بغیر وہ ان پر حکومت کرتی رہے گی۔ ایک دن الپا کی طرح ان تمام حکام اور اعلیٰ افسران کا اعتماد حاصل کر لے گی۔ اب وہ سوچ رہی تھی مجھے روس کے حالات معلوم ہو چکے ہیں، وہاں 1 ہفتے کے اندر ٹرانسفارمر مشین تیار ہو جائے گی۔ میں نے جوزف وسکی کو اپنا معمول بنا لیا ہے اور وہ 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو معمول بنا چکا ہے۔ ان میں سے ایک تاشکند پہنچ گیا ہے، دوسرا اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں جوزف کا لہجہ اختیار کر کے ان دونوں کو اعلیٰ کار بناتی رہوں گی۔ وہ الپا سے نجات حاصل کرنے کے بعد اسرائیل سے نکلتے ہی اتنی کامیابیاں حاصل کر رہی تھی جن کی وہ توقع نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ جوزف کے ذریعے تیجپال اور اس کے دوسرے ساتھیوں کی گفتگو سنتی رہے گی۔ ان کے تمام منصوبے اور تمام راز اسے معلوم ہوتے رہیں گے اور رفتہ رفتہ مزید کامیابیاں حاصل کرتی رہے گی، لیکن بڑے صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا ورنہ بے صبری اور جلد بازی سے کام بگڑ جائے گا۔ پارس نے اسے اس بات پر مائل کیا کہ وہ فرینکفرٹ میں فی الحال ایک عام سی لڑکی کی طرح کچھ عرصہ رہے گی، کسی دوست یا دشمن کی مداخلت کے بغیر آئندہ کے لیے اسی طرح ٹھوس منصوبے بناتی رہے گی۔ اسے معمول بنانے والی الپا کو یہ دکھا دے گی کہ وہ اس سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ ادھر الپا کی نیند اڑ گئی تھی۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ اس نے آرمی کے جن دلیر ذہین اور باصلاحیت جوانوں کو ٹیلی پیتھی سکھائی تھی ان میں سے 2 جوان کہیں گم ہو گئے ہیں۔ اسے ایک اور شاک پہنچا تھا کہ اس کی خاص اور اہم معمول کرونا فرار ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے۔ اس نے کرونا پر بڑی سخت گرفت رکھی تھی، یقین تھا کہ اس کی گرفت سے وہ کبھی نہیں پھسلے گی، لیکن ایسا ہی وقت صدمہ پہنچتا ہے جب خلاف توقع کوئی بات ہو جاتی ہے۔ اس نے آرمی کے تمام اعلیٰ افسران سے کہا، میں نے یہ مشین اس لیے تیار نہیں کی ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کروں اور تم انہیں اغوا ہونے کے لیے آزاد چھوڑ دیا کرو۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، میڈم ہم نے بڑی مضبوط گرفت رکھی ہے، لیکن وہ 2 جوان شہر کے باہر ایک ویرانے میں ٹریننگ کے دوران اچانک لاپتہ ہو گئے۔ تم لوگوں نے ملک سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کیوں نہیں کی؟
कोरोना को भी फरार का मौका कैसे मिल गया? क्या इन वाकयात से तुम लोगों की कोताहियां साबित नहीं हो रही हैं? ऐसी बात नहीं है मैडम, आप जानती हैं कि हम फर्ज शनास हैं। हम अपने किसी भी टेलीपैथी जानने वाले से गाफिल नहीं रहते हैं, सभी को सख्त पाबंदियों में रखते हैं। अल्पा ने कहा, आइंदा भी इनमें से किसी को अगवा किया जाएगा तो तुम लोग इसी तरह की सफाई पेश करके फर्ज शनास बनते रहोगे। अमेरिका में एक अरसे से यही होता आया है, इनके टेलीपैथी जानने वाले अगवा होते रहे हैं। वहाँ के जिम्मेदार अफसरान अपनी कोताहियों और कमजोरियों को समझ नहीं पाते हैं। अगर ऐसा यहाँ होता रहेगा तो क्या हम इस दुनिया में सर उठाकर जी सकेंगे? मैडम, हम वादा करते हैं आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हम अपने इन तीनों के बाद अब किसी चौथे को किसी दुश्मन के हाथ नहीं लगने देंगे। मैं इस बार सब्र करती हूँ, लेकिन याद रखो आइंदा हमारा एक भी टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारी कस्टडी से निकलेगा तो मैं ट्रांसफार्मर मशीन तबाह व बर्बाद कर दूंगी। फिर हमारे मुल्क में कोई टेलीपैथी जानने वाला पैदा नहीं होगा। तुम इन तमाम मुल्कों के गुलाम बनकर रहोगे जो टेलीपैथी की फौज तैयार कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया आइंदा ऐसा नहीं होगा। अल्पा ने उनसे राब्ता ख़त्म करके पारस को मुखातिब किया, फिर पूछा, तुम कहाँ हो? मैं बड़ी उलझन में हूँ, क्या अभी मेरे पास आओगे? डमी पारस ने कहा, मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ चुका हूँ। मुझे अफसोस है कि अचानक 3 टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे हाथों से निकल गए। तुम इनके पर अच्छी तरह कुतरने में नाकाम रही हो। मैं अकेली कहाँ कहाँ ध्यान दे सकती हूँ। इनकी निगरानी की जिम्मेदारियां आर्मी और इंटेलिजेंस वालों पर थीं। क्या तुम मालूम कर सकते हो कि इन तीनों को किसने अगवा किया है? जब उड़ने वालों के पर निकल आते हैं तो इनकी परवाज को कोई नहीं रोक पाता। हो सकता है उन्होंने खुद ही किसी तरह आज़ादी हासिल की हो, और अगर किसी दुश्मन ने इन्हें अगवा किया है तो दुश्मन सभी एक जैसे हैं, कोई दूसरा भी ऐसा करेगा। तुम कितनों को गुस्सा दिखाओगी? बेहतर है अपने घर की दीवारें और दरवाजे मजबूत रखो। तुम ये बातें मेरे पास आकर कर सकते हो। अभी कहाँ हो? चंद फलस्तीनी मुसलमानों ने मुझे दावत पर बुलाया था, मैं उनके साथ वक्त गुजार रहा हूँ। अभी तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए राब्ता करने वाला था। क्या तुम जरूरी बातें दूर से करते रहोगे? मैं दावत के बाद आऊँगा। अभी मैंने 10 तालीम याफ्ता और ज़हीन मुसलमानों के नामों की फहरिस्त तैयार की है। मैं चाहता हूँ उन्हें ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा जाए। वो परेशान होकर बोली, ये क्या कह रहे हो? ये फ़लस्तीनी मुसलमान इसराइली हुकूमत के वफादार नहीं रहते, बाग़ियाना सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। तुम इन्हें टेलीपैथी सिखाने के लिए कह रहे हो? अर्ज़ इसराइल सिर्फ फ़लस्तीनी मुसलमानों का सदियों पुराना गहरा रिश्ता है। यहाँ तुम्हारे भी पैगम्बर आए और इनके भी, तुम्हारे भी हुक्मरान आए और इनके भी। यहाँ आज के फ़लस्तीनी मुसलमानों का पूरा हक है। ये अपने हकूक़ का मुतालबा करते हैं तो इन्हें बागी कहा जाता है। पारस, क्यों इन झगड़ों में पड़ रहे हो? पहले तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। पहले ट्रांसफार्मर मशीन नहीं थी। ये मशीन तुम्हारी भी है, मेरी भी है। तुम यहूदियों को टेलीपैथी सिखा रही हो तो मैं मुसलमानों को सिखा सकता हूँ। बिल्कुल जायज़ बातें कर रहा हूँ। वो परेशान हो गई थी, कहने लगी, ओह नो पारस, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना करो। मैं अपनी मशीन अपने तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तुम्हें परेशानी क्यों होगी? तुम समझते क्यों नहीं? मेरे तमाम मुकाबरीन को जब मालूम होगा कि मैं फ़लस्तीनी मुसलमानों को टेलीपैथी सिखा रही हूँ तो मेरे तमाम हुब्बुल वतनी और तमाम वफादारियाँ खाक में मिल जाएंगी, मुझे गद्दार कहा जाएगा। अपने काबरीन को समझाओ ये फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ मुत्तफ़िक होकर और मुत्तहिद होकर रहने का बेहतरीन मौका है। टेलीपैथी के जरिए यहाँ हमेशा इत्तेहाद कायम रहेगा। कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं कर सकेगा। टेलीपैथी किसी भी साजिश को पनपने नहीं देगी। तुम नहीं जानते हमारे अकाबरीन कभी राजी नहीं होंगे। वो सुलह, सफाई, इत्तेहाद और अमन व अमान के लिए राजी नहीं होंगे तो मैं उनसे मुज़ाकरात करूँगा। तुम मौजूद रहोगी। मैं जायज़ बातों की तायद करूँगा तो वो कायल हो जाएंगे। वो कुछ और परेशान हो गई। उसने कहा, नहीं, तुम इनसे मुज़ाकरात ना करो, मैं खुद ही इनसे बातें करूँगी और किसी न किसी तरह उन्हें कायल करूँगी। बेहतर है मैं इंतज़ार करूँगा, कल शाम तक मुझे जवाब दो। अगर उन्होंने इनकार किया तो मैं ट्रांसफार्मर मशीन को इस मुल्क में रहने नहीं दूंगा। डमी पुलिस ने राब्ता ख़त्म कर दिया। वो बुरी तरह बदहवास हो गई थी। कभी सोच नहीं सकती थी कि पारस के ताउन से मशीन तैयार करेगी तो वो इस मशीन पर अपना भी हक जताएगा और ऐसी बात में मनवाना चाहेगा जिसे यहूदी कौम क़यामत तक नहीं मानेगी। इसकी नींद उड़ चुकी थी। वो बेचैनी से टहलने लगी। अब ये बात इसके दिमाग में शिद्दत से चुभ रही थी कि वो पारस की मामूल है। इसकी सोच की लहरों को अपने दिमाग में आने से रोक नहीं पाती है। वो टहलते टहलते रुक गई। एक तरफ खला में तकती हुई बोली, पारस, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझसे बात करो। वो इसी तरह खला में तकती हुई जवाब का इंतजार करने लगी। फिर बोली, देखो पारस, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मुझसे टेलीपैथी की आंख मचोली न खेलो, खामोश ना रहो, मेरी एक बात सुन लो। वो बार बार इसे मुखातब करने लगी। डमी पारस वाकई इस वक्त मौजूद नहीं था। इसने सोचा बाद में इसके अंदर जाकर मालूम करेगा कि वो इसके नए मुतालबे के सिलसिले में क्या कर रही है। अल्पा सोचने लगी, पता नहीं पारस मेरे अंदर मौजूद है या नहीं, मुझे अपने तौर पर कुछ कर गुजरना चाहिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा।
اس نے یروشلم کے ایک آرمی افسر کو مخاطب کر کے کہا، میں الپا بول رہی ہوں، اس وقت جس حال میں بھی ہو، جس لباس میں بھی ہو، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب ہمارے ماہر ترمیمی عمل کرنے والے کو فوراً ہی یہاں لے کر آؤ۔ میں فارم ہاؤس کے کاٹیج میں انتظار کر رہی ہوں، 1 منٹ بھی ضائع نہ کرو، میں تمہارے دماغ میں رہوں گی، فوراً آؤ۔ اس کے احکامات کی تعمیل ہونے لگی۔ وہ آرمی آفیسر 20 منٹ کے اندر ایک ہپنوٹائز کرنے والے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ الپا نے آرمی افسر سے کہا، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں، یہ عامل ابھی مجھے ہپنوٹائز کرے گا اور میرے دماغ کو مکفل کرے گا تاکہ کسی کی سوچ کی بھی لہریں میرے اندر آئیں تو میں فوراً محسوس کرتے ہی انہیں بھگا دوں۔ تم عمل کی نگرانی کرو تاکہ یہ مجھ پر کوئی اور عمل نہ کرے، صرف 1 گھنٹے کے لیے ترمیمی نیند سونے کا وقت مقرر کرے۔ افسر نے کہا، میڈم میں یہاں مستعد کھڑا رہوں گا، آپ کے حکم کے مطابق ترمیمی عمل کیا جائے گا۔ الپا نے کہا، میری ترمیمی نیند پوری ہونے تک تم طے خانے میں جاؤ گے، یہاں میرے اعتماد کے لوگ موجود ہیں، تم ان کی مدد سے مشین کھول کر پیک کراؤ گے، پھر اسے کسی خفیہ اڈے میں تنہا پہنچاؤ گے، کسی کو اپنا رازدار نہیں بناؤ گے۔ وہ تمام ضروری ہدایت دینے کے بعد بستر پر چاروں شانے چت لیٹ گئی، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی، کمان مجھ پر عمل کرو، دیر نہ کرو۔ اس کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ الپا خیال خوانی کے ذریعے خود کو تھپک کر سلا چکی تھی اور وہ عامل اس پر عمل کر رہا تھا۔ ناناکا اور وہ دونوں گاڈ فادرز منظر عام سے غائب ہو گئے۔ اب کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، کسی سے فون کے ذریعے رابطہ بھی نہیں کر رہے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گم ہو گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ شکست کھا کر کہیں منہ چھپا رہے ہیں یا دشمن کو زبردست سمجھ کر اپنا برا وقت ٹال رہے ہیں تاکہ خطرناک دشمن ٹل جائیں تو وہ پھر منظر عام پر آ جائیں۔ وہ تینوں گاڈ فادرز موت کو کھیل سمجھتے تھے، کسی سے ڈر کر کہیں چھپنا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے دھوکہ دیا تھا، ناناکا پر زبردست جان لیوا حملہ کیا تھا۔ اگر وہ اپنی بہترین تلوار بازی کی صلاحیتوں کے باعث خود کو نہ بچاتا تو بے موت مارا جاتا۔ حالانکہ حملہ میں نے اور سونیا نے کرایا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ ان کے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ایسا کر رہے ہیں۔ ناناکا بری طرح ان سے بدظن ہو گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا کہ اپنے ہی مددگار بننے والے آستین کا سانپ بن کر ڈس رہے ہیں۔ جب اپنے ہی دشمن بن جائیں تو دوسرے دشمنوں سے زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پھر کب اور کہاں اچانک حملے کریں گے۔ ان سے بچنے کے لیے وقتی طور پر چھپنا بہت ضروری تھا تاکہ وہ ان ٹیلی پیتھی جاننے والے دوست نما دشمنوں کو ختم کر سکے یا انہیں وہاں سے بھگا سکے۔ وہ عارضی طور پر چھپ گئے تھے، یہ بات میں نہیں جانتا تھا کیونکہ وہاں میری معلومات کے ذرائع فی الحال ختم ہو گئے تھے۔ میرے چاروں اعلی کار سمورائی مر چکے تھے، وہاں اب نئے اعلی کار بنانے کی ضرورت تھی۔ ناناکا کے 2 مشیر دیگدر دیویندر میرے اعلی کار بن سکتے تھے، میں جب چاہتا ان کے اندر پہنچ جاتا، لیکن ناناکا نے ان دونوں سے بھی رابطہ ختم کر دیا تھا، انہیں اپنی روپوشی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ سونیا نے کہا، ہم نے ناناکا پر حملہ کر کے اسے اچھی طرح دہشت زدہ کیا ہے، اس پر ایسے لگاتار حملے کیے جائیں تو وہ مارا جائے گا یا یہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ میں نے کہا، اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، شکار کو پھانسنے کے لیے اس کے آگے چارہ ڈالنا پڑتا ہے۔ میں نے جوزفین کو اسی لیے محل سے اغوا کیا ہے کہ وہ کبھی ہمارے کام آئے گی۔ وہ ناناکا کے بہت سے اہم راز لے آئی ہے، اس کے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، وہ نظر آئے گی تو ناناکا تک اس کی اطلاع پہنچائیں گے، اس طرح ہم اس کا خفیہ اڈا معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو یہ تدبیر آزما لیتے ہیں۔ مارلی لندن میں جم کاف کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، اس کی واپسی تک تمہیں اس کا بھرپور رول ادا کرنا ہے، اس کی پرواہ نہ کرو، جب تک میں نہیں چاہوں گی وہ واپس نہیں آ سکے گی۔ جوزفین کو میک اپ کے ذریعے چھپایا گیا تھا، وہ ہمارے سراغ رسانوں کی نگرانی میں آزادی سے گھومتی پھرتی رہتی تھی، اسے اب تک کسی نے نہیں پہچانا تھا۔ میں نے اپنے ماتحت سے کہا، جوزفین کے چہرے سے میک اپ اتار دو، اسے اپنے اصلی چہرے کے ساتھ گھومنے پھرنے دو، اس پر دور ہی دور سے نظر رکھو۔ وہ ماتحت جوزفین کے دماغ میں رہا کرتا تھا۔ جوزفین نے اس کی مرضی کے مطابق آئینے کے سامنے بیٹھ کر عارضی میک اپ کو اتارا، پھر غسل کرنے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد اپنا ہینڈ بیگ لے کر اپارٹمنٹ سے باہر آ گئی، ایک فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ اندر سے سہمی ہوئی تھی کہ دشمنوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، ڈرنے کے باوجود اسے وہی کرنا تھا جو ہم چاہتے تھے۔ وہ ایک اوپن ریسٹورینٹ میں آ کر بیٹھ گئی تاکہ کھلی جگہ سبھی کو نظر آتی رہے۔ اس نے چائے اور سینڈوچز کا آرڈر دیا تھا، آرام سے بیٹھ کر کھا رہی تھی، چائے پی رہی تھی، زیادہ وقت گزار رہی تھی، مگر کوئی دشمن اسے لفٹ نہیں دے رہا تھا۔ اسے تعجب ہو رہا تھا، اتنے بڑے گاڈ فادر ناناکا کوڈو کی پرسنل سیکرٹری تھی اور اسے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر اسے آن کیا، اس کے نمبر پنچ کیے، پھر رابطہ ہونے پر بولی، ہیلو، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، تم کون بول رہی ہو، پہلے اپنی شناخت کراؤ۔ میں جوزفین بول رہی ہوں، اپنے گاڈ فادر ناناکا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں محل کا سیکیورٹی افسر ہوں، ہمارا گاڈ فادر یہاں نہیں ہے، کسی دوسری رہائش گاہ میں ہوگا۔ تم کہاں چلی گئی ہو؟ کیا واقعی تمہیں اغوا کیا گیا ہے؟
ہاں مجھے اغوا کیا گیا تھا، لیکن میں دشمنوں کی قید سے نکل آئی ہوں، ادھر ادھر چھپتی پھر رہی ہوں، کسی طرح ناناکا کو اطلاع دو، وہ مجھے مصیبتوں سے بچائے گا۔ تم ابھی کہاں ہو؟ اپنا کوئی پتہ ٹھکانہ بتاؤ، میں یہاں ایک سامورائی سے کہتا ہوں، وہ تمہارے لیے کچھ کرے گا، اپنا فون نمبر بھی بتاؤ۔ وہ اپنا موبائل نمبر بتا کر بولی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں بھاگتی پھر رہی ہوں، ابھی انڈر گراؤنڈ ٹرین کے سب وے اسٹیشن کی طرف جا رہی ہوں، وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر ویسٹ ہانگ کانگ جاؤں گی، 1 گھنٹے بعد من ماؤ ٹیمپل میں مل سکتی ہوں۔ اس نے رابطہ ختم کیا، پھر ریسٹورانٹ کا بل دے کر سب وے اسٹیشن کی طرف جانے لگی۔ جس وقت محل کا سیکیورٹی افسر اس سے باتیں کر رہا تھا، اس وقت بائرن ٹورڈ اس کے اندر موجود تھا۔ اس نے ناناکا کوڈو کی کتنی ہی رہائش گاہوں کی سیکیورٹی افسران کو اپنا اعلی کار بنایا تھا، ان رہائش گاہوں کے ملازموں تک بھی پہنچتا رہتا تھا۔ اس طرح معلوم ہوتا رہتا تھا کہ وہ گاڈ فادر کس وقت کہاں موجود ہے۔ ابھی اسے ناناکا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا، کسی بھی رہائش گاہ کا سیکیورٹی افسر اپنے آقا کے بارے میں بے خبر تھا کہ وہ کہاں ہے۔